اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا۔ حاضرین، سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے حصے میں آپ نے امیر معاویہ کے تعلق سے ان کی بغاوت کے موضوع پر گفتگو سنی اور تحقیق اور دلائل کے روشنی میں آپ نے سمجھا، جانا، دیکھا۔ آئیے آج غور کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں امیر معاویہ کی کاتب وحی ہونے میں کہاں تک سچائی ہے اور ان سے متعلق جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے، ذرا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ آئیے وقت نکال کر کے آج کے بھی کلپ کو بہت غور سے سنیے، نہایت ہی دعوت فکر ہے تمام محققین حضرات کے لیے، تمام اہل علم حضرات کے لیے اور تمام اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بھائیوں اور ہمارے دوستوں کے لیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ معاویہ بن ابو سفیان 8 ہجری میں مسلمان ہوا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 61 برس سے زیادہ تھی، اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی تھی، اور 40 سال سے 61ویں سال تک 21 سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں مسلسل وحی نازل ہوتی رہی، اور وحی کا نزول تقریباً مکمل ہو چکا تھا، اور معاویہ بن ابو سفیان تو اس پورے عرصے میں مسلمان ہی نہیں تھا۔ اس عرصے میں امیر معاویہ مسلمان ہی نہیں تھے، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے شخص کو کاتب وحی کہا جائے، وحی کو لکھنے والا کہا جائے، جو مسلمان ہی اس وقت ہو رہا ہے جب وحی کا سلسلہ ہی بند ہونے والا ہو؟ نہایت ہی غور کرنے کا مقام ہے محترم۔ یعنی کہ مکہ 20 رمضان 8 ہجری کو فتح ہوا، اور اسی وقت معاویہ زبردستی مسلمان ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو آخری وحی نازل ہوتی ہے۔ فتح مکہ 20 رمضان 8 ہجری کو ہوتا ہے، اور اس وقت امیر معاویہ جو ہے مسلمان ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو ان پر آخری وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران کتنے آیات نازل ہوئے، اور کتنی مکہ میں اور کتنے مدینہ میں ہوئے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مختصر وقت مکہ میں قیام کرنے کے بعد مدینہ واپس چلے گئے تھے۔ تو ان سب نکات پر غور کرنے کے بعد نتیجہ یہی نکلے گا کہ معاویہ کو کاتب وحی کہنا نہایت ہی احمقانہ اور بے وقوفانہ دلیل ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 7040 میں بیان ہوا ہے کہ کاتب وحی کا عبرت ناک انجام بھی دیکھتے چلیے، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ کاتب وحی ہونا کوئی فضیلت اور بڑی بات نہیں ہے۔ کاتب وحی کا ہونا کیا بڑی بات ہے، اس پر ذرا سا دھیان دیا جائے۔ جب تک اس شخص کے دنیا سے رخصت ہونے تک کے معاملات بھی درست نہ ہو، اگر کوئی شخص کاتب وحی بھی ہو اور آخری اس کا جو معاملہ ہے وہ بہتر نہیں ہو، تو اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ حدیث میں بیان ہوا ہے صحیح مسلم 7040 میں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ہماری قوم بنو نجار میں سے تھا، جس نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھی تھی، اور وہ لکھا کرتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ لکھتا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نوٹ تیار کرتا تھا، پھر بھاگ گیا، وہ کہیں فرار ہو گیا اور اہل کتاب سے مل گیا۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور کہنے لگا کہ یہ منسی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آدمی اس پارٹی کا، مطلب ان کے طرف کا یہ منسی تھا۔ وہ لوگ اس کے مل جانے سے خوش ہوئے، اگینسٹ پارٹی تھے تو وہ خوش ہوئے۔ پھر تھوڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا، ہلاکت کی موت اس آدمی کی ہو گئی۔ تو انہوں نے اس کے لیے قبر کھودی اور اس کو گاڑ دیا۔ صبح جب دیکھا تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی، مطلب زمین نے اس کے لاش کو قبول نہیں کیا، اور وہ زمین سے باہر ہو، خود بخود اس کی لاش باہر آ گئی۔ پھر انہوں نے کھودا اور اس کو دفنا دیا۔ پھر صبح کو دیکھا تو اس کی لاش باہر تھی۔
پھر دفنایا، پھر صبح باہر ہی تھا، آخر اس کو یوں ہی پڑا رہنے دینا پڑا، اس کو یوں ہی پڑا رہنے دینا پڑا۔ اب اس پر غور کیجئے صاحب کہ کاتب وحی ہونا کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور اس کا انجام کوئی ضروری نہیں کہ بہتر ہوا، اور کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، یا یوں کہیے کہ اس کی نجات ہو۔ یہ بالکل اس واقعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اب آئیے اس روایت کی حقیقت دیکھتے ہیں جو معاویہ کو کاتب وحی ثابت کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ کتاب دلائل نبوہ سے وہ پیش کرتے ہیں۔ کیسے؟ اہل سنت کی کتب میں ایک روایت ملی ہے جس کا متن اس طرح سے ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں ایک دروازے کے نیچے چھپ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے میرے کندھوں کو درمیان تھپکی لگائی اور فرمایا کہ جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں معاویہ کے پاس آیا تو وہ کھانا کھا رہا تھا۔ معاویہ کیا کر رہا تھا؟ کھانا کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوبارہ فرمایا کہ جاؤ معاویہ کو میرے پاس بلاؤ۔ میں دوبارہ گیا تو ابھی کھانا ہی کھا رہا تھا، مطلب ابھی وہ کھانا ہی کھا رہا تھا۔ اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ ایک بار جب بلانے کے لیے بھیجا گیا تو وہ کھانا کھا رہا تھا، سننے کے بعد بھی وہ نہیں آئے، دوبارہ جب بھیجا گیا تو بھی وہ کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا مطلب آپ نے پھر انسنی کی، تو کل ملا کر کے آپ نے گستاخ رسول بھی کی ہے۔ یقیناً آپ چاہے جو سمجھیں، لیکن یہ واقعہ تو یہی بتاتا ہے اور اس پر ضرور غور ہونا چاہیے۔ پہلی بار بھی وہ کھانا کھا رہا تھا، دوسری بار وہ کھانا ہی کھا رہا تھا، تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برہم ہونا یقیناً جائز تھا، اور وہ برہم بھی ہوئے، اور انہوں نے اپنے زبان مبارک سے ان کا جو نکلا، اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اب اس کا پیٹ کیسے نہ بھرے اور کبھی نہ بھرے، اس کا کیا آگے انجام ہوا ان کے سارے زندگی کو آپ جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ یہ اوپر والے الفاظ صحیح مسلم کے ہیں جناب، اور بہقی کی کتاب دلائل نبوہ میں ان الفاظ جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ، یہ الفاظ درج ہیں۔ اس کے بعد یہ زیادہ موجود ہے کہ وکانا یکتب الوحی، اور وہی لکھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ان کے شاگرد ابو حمزہ القصاب نے کی ہے، اور ان سے 4 شاگردوں نے نقل کی ہے، شعبہ بن حجاج، حسیم، سفیان ثوری اور ابو عوانہ۔ ان 4 شاگردوں میں سے صرف ابو عوانہ نے یہ اضافی کلمات نقل کیا ہے۔ یہ اضافی کلمات جو بھی ہم نے اوپر کہا کہ وکانا یکتب الوحی، یعنی وہ وہی لکھا کرتے تھے، یہ صرف ایک ہیں ابو عوانہ جو یہ اضافی کلمات نقل کرتے ہیں، بقیہ تینوں شاگردوں نے اس کو نقل نہیں کیا۔ غور کیجئے، اتنے آئے تھے، تحقیقی گفتگو چل رہی ہے، لہٰذا یہ تحقیقی نظر سے دیکھیے، کسی بھی غلط عقیدے سے یا کسی اور لہجے سے اس کو نہیں سمجھا جائے۔ باقیوں نے اس حصے کو حدیث میں نقل نہیں کیا۔ ابو عوانہ سے یہ حدیث 2 شاگردوں نے نقل کیا، ایک سلیمان بن داؤد بن الجارود اور دوسرا موسیٰ بن اسماعیل، اور ان دونوں میں سے بھی صرف موسیٰ بن اسماعیل نے اس اضافی حصے کو ابو عوانہ سے نقل کیا ہے، جبکہ ابو داؤد اس کو نقل نہیں کر رہے ہیں۔ اس بات کو ابو داؤد نقل نہیں کر رہے ہیں کہ وہ وہی لکھا کرتے تھے، لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اضافی کلمات وہ کاتب وحی تھا، کسی راوی کا اندراج ہے، مطلب کسی نے اس میں اضافہ کر کے اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، جب کوئی راوی اپنے کلمات حدیث کے اندر داخل کرتا ہے تو اس کو اندراج کہتے ہیں۔ انکلوڈ میں نے کہا اپنے لفظوں میں، یعنی جو اصل میں روایت کا حصہ نہ ہو، وہ روایت نہیں ہے لیکن اس میں ہم نے جوڑا۔ کتاب سیر اعلام النبلا میں امام ذہبی صفحہ نمبر 123 پر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سو ذرا غور سے سنیے، معاویہ کاتب وحی نہیں تھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کو لکھتے تھے۔ وحی کو کون لکھتے تھے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ذہبی کہہ رہے ہیں۔ اور معاویہ عربوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھا کرتا تھا۔ امیر معاویہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ عربوں کے لیے خطوط لکھا کرتے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وحی کو نہیں لکھتے تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ذہبی کہہ رہے ہیں، صفحہ نمبر 123 پر۔ امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں جلد 6 صفحہ نمبر 121 پر لکھتے ہیں کہ مدائنی نے کہا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کو لکھا کرتے تھے اور معاویہ عربوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لکھا کرتا تھا. یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. اہل سنت کے عالم محمود ابو ریت المصری اپنی کتاب ابو ہریرہ میں صفحہ نمبر 223 پر لکھتے ہیں کہ مدائنی نے لکھا ہے زید بن ثابت وہی لکھتے تھے اور معاویہ خطوط لکھتا تھا. شیخ اہل سنت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو پائے کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اشط اللمات شرح مشکات اردو جلد 7 صفحہ نمبر 577 پر لکھتے ہیں معاویہ کا کاتب وحی ہونا ثابت ہی نہیں ہے. یہ اللہ والوں کی بھی باتیں جہاں تہاں ہم کوٹ کر رہے ہیں، اور اس کو آپ نوٹ کرتے چلیے اپنے ذہن میں اور اپنے عقیدے کو آپ اس طرح سے درست کریں. صرف کسی کے کہنے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ اس پر اسٹڈی کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کرنے کا ہم کو حق ہے. معاویہ کا کاتب وہی ہونا ثابت ہی نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. صحیح بخاری سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ معاویہ کاتب وہی نہیں تھا. صحیح بخاری جلد 6 صفحہ نمبر 202 حدیث نمبر 3810 اور 5003 میں قتادہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن کس نے جمع کیا؟ قرآن کس نے جمع کیا؟ انہوں نے جواب دیا قرآن کو 4 آدمیوں نے جمع کیا اور ان سب کا تعلق قبیلہ انصار سے تھا، اور وہ یہ ہیں: پہلا ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ 4 صحابی کا نام آتا ہے. کتاب شرح خصائص علی علیہ السلام صفحہ نمبر 5 پر دیوبندی عالم ڈاکٹر رضوان علی ندوی صاحب کا قول دیکھیے. کیا کہتے ہیں؟ معاویہ کا کاتب وہی ہونا ثابت نہیں ہے. اب کتاب مشکات شریف اردو ترجمہ مشکات المصابیح میں مولانا عابد الرحمن کاندھلوی کا ترجمہ ہے، صفحہ نمبر 407 پر موجود ہے کہ معاویہ کاتب وحی نہیں تھا، وہ مؤلفۃ القلوب میں سے ہے اور انہوں نے وحی بالکل نہیں لکھی ہے. البتہ مراسلات لکھتا تھا، یعنی خطوط لکھتا تھا، لیٹرز لکھتا تھا. آئیے اب دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ معاویہ کی فضیلت میں جو احادیث بیان کی جاتی ہے اس کی کیا اصل ہے. یعنی فضائل معاویہ میں جو جھوٹی باتیں گڑھی جاتی ہیں اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں ہم لوگ. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابو داؤد کے استاد گرامی حضرت سیدنا اسحاق بن ابراہیم راہویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتاب سیر اعلام النبلہ صفحہ نمبر 132 پر یہ بات موجود ہے، غور کیجیے. فضیلت معاویہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحیح روایت ثابت نہیں ہے. فضیلت معاویہ میں رسول پاک سے کوئی بھی صحیح روایت ثابت نہیں، مطلب جتنی بھی روایت ہیں سب کے سب غلط ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نے اوپر نام لیا ہے، دوبارہ آپ اس چیز کو سمجھیے. یہ حضرت سیدنا اسحاق بن ابراہیم راہویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اب کتاب منہاج السنہ صفحہ نمبر 400 پر ابن تیمیہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں سو دیکھیے. لوگوں کی ایک جماعت نے معاویہ کے فضائل گڑھے ہیں اور اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کر دی جن میں سے سب جھوٹی ہے. کتاب فتح الباری جلد 7 صفحہ نمبر 104 پر امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان علامہ بن جوزی سے نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے روایت کیا ہے. انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ سیدنا علی علیہ السلام اور معاویہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اس پر انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور پھر سر اٹھا کر فرمایا،
جان لو کہ حضرت علی علیہ السلام کے دشمن بہت ہیں، انہوں نے ان کے عیب تلاش کیے تو انہیں ناکامی ہوئی، پھر انہوں نے ان کی عداوت میں اس شخص کو بڑھانا شروع کر دیا جو ان کے ساتھ لڑتا رہا۔ میں نے یہ سارے کام عداوت میں کیے گئے ہیں۔ عداوت میں جب سارا ہاتھ گنڈا ختم ہو گیا تو چلو بھائی ان کے نام سے جھوٹی حدیثیں جوڑ کر کے، رسول پاک سے جوڑ کر کے لوگوں کو بتائیں تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، ایسے نہیں تو ویسے۔ امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان بے اصل روایت کی طرف اشارہ کیا جو لوگوں نے معاویہ کے فضائل میں گڑھی تھی۔ فضائل معاویہ میں بکثرت روایات وارد ہیں، لیکن ان میں کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس کی سند صحیح ہو۔ یہی امام اسحاق بن راہویہ، امام نسائی اور دوسرے علماء محدثین کا قطعی قول ہے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے علامہ وحید الزمان صاحب اپنی کتاب تیسر الباری شرح صحیح بخاری میں کتاب المناقب پارہ 14 صفحہ نمبر 90 پر لکھتے ہیں، معاویہ کے والد کا نام ابو سفیان تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر جنگ کرتا رہا، آخر مجبور ہو کر مسلمان ہوا۔ جیسا کہ ہم نے ایک الگ کلپ میں ہم نے ابو سفیان اور ہندا کا ایمان کے موضوع پر گفتگو تفصیل سے کی ہے۔ معاویہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منسی بھی تھا اور 60 ہجری میں دمشق میں مرا، 60 ہجری میں دمشق میں مرا اور 82 سال کی عمر پائی۔ امام بخاری نے اور بابوں کی طرح یوں نہ کہا کہ معاویہ کی فضیلت، کیونکہ ان کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہوئی۔ امام نسائی اور اسحاق بن راہویہ نے ایسا ہی کہا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ ان کے دل یعنی معاویہ کے دل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی الفت اور محبت نہیں تھی۔ جب امام حسن علیہ السلام کا انتقال ہوا، پردہ ہوا، وصال ہوا، تو کیا کہنے لگے کہ ایک انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا۔ امام حسن کے پردہ پر انہوں نے کہا کہ ایک انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا۔ اب سوچئے کتنی محبت ان کو اہل بیت سے تھی۔ ان کا باپ ابو سفیان ساری عمر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا رہا اور یہ خود حضرت علی علیہ السلام سے لڑے، اور اس کا بیٹا ناخلف یزید پلید نے تو غضب ڈھایا۔ یزید پلید نے، معاویہ کا بیٹا یزید پلید نے تو غضب ہی ڈھایا۔ امیر المومنین امام حسین علیہ السلام کو ماں اکثر اہل بیت کے بڑے ظلم و ستم کے ساتھ شہید کرایا۔ یہ تو جگ ظاہر ہے اور یہ سانحہ کربلا تمام لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اس کو بیان کرنے کا تو ابھی کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اپنی کتاب عظمت صحابیت اور حقیقت خلافت صفحہ نمبر 470، 71، 72 اور 73 پر امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معاویہ کے فضائل میں کوئی بھی حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے، سارے روایات من گڑھت اور جھوٹی ہے۔ شیخ الاسماعیل بن محمد اجلونی کتاب کشف الخفا میں جلد 2 صفحہ نمبر 420 میں لکھتے ہیں، معاویہ کے فضائل میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ علامہ محمد طاہر صدیقی الفتنی اپنی کتاب تذکرۃ الموضوعات صفحہ نمبر 100 پر لکھتے ہیں، معاویہ کی فضیلت میں ایک بھی صحیح مرفوع حدیث موجود نہیں ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ و نہایہ جلد 11 صفحہ 607 پر ہے کہ امام حاکم نے کہا کہ میں اپنی جان کی نجات کے بدلے معاویہ کے فضائل نہیں لکھ سکتا، میں اپنی جان کے نجات کے بدلے معاویہ کے فضائل نہیں لکھ سکتا۔ مطلب یہ ہوا ان کے کہنے کے جملے میں بہت ہی درد چھپا ہوا ہے۔ یہ جملے دیکھیے، آپ دوہرا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، میں اپنی جان کی نجات کے بدلے معاویہ کے فضائل نہیں لکھ سکتا۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کتاب الموضوعات صفحہ نمبر 234 پر لکھتے ہیں کہ حاکم نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو العباس محمد بن یعقوب بن یوسف سے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اسحاق بن اباہم حنظلی کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت معاویہ میں کوئی بھی صحیح روایت منقول نہیں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 مرتبہ زیارت کرنے والے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے رسول پاک کو خواب میں 70 مرتبہ دیدار کیا، 70 مرتبہ ان سے زیارت کی، ایسے بزرگ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو پائے کی شخصیت کے مالک ہیں، اللہ والے ہیں، وہ اپنی کتاب الاحادیث الموضوعہ جلد 1 صفحہ نمبر 424 پر لکھتے ہیں کہ حاکم نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو العباس محمد بن یعقوب بن یوسف سے سنا کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ انہوں نے اسحاق بن ابراہیم حنظلی کو کہتے ہوئے سنا کہ معاویہ کی فضیلت میں ایک صحیح روایت بھی نہیں ہے، معاویہ کی فضیلت میں ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ یہ اللہ والے لوگ بیان کر رہے ہیں جناب، اور آج کے لوگ جو نام نہاد کے صوفی اور نام نہاد کے پیر ہیں، نام نہاد کے مولانا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان باتوں پر خاموش رہنا چاہیے۔ اب بتائیے، اللہ والے لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا اور صحیح غلط کو بتایا، اور آپ اس کو چھپانا کیوں چاہتے ہیں؟ آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہرحال کتاب وفیات العیان میں ابن خلقان صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ جب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے معاویہ کے فضائل پوچھے گئے تو آپ نے جواب دیا کہ کیا معاویہ اس پر راضی نہیں کہ اس کا معاملہ برابر ہو جائے، چاہ جائے کہ ان کی فضیلت بیان کی جائے؟ مطلب یہ ہے کہ معاویہ کی فضائل تو دور کی بات ہے جناب، معاویہ نجات پا جائے تو بڑی بات ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ان کے منقبت پڑھے جا رہے ہیں اور ان کے عرس منائے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج کے ڈیٹ میں ان باتوں کا جاننا ہم تمام صوفیہ اکرام کے محفلوں میں اور تمام خانقاہوں میں ضروری ہے، اور نئے مریدین کو بھی اور نئے طلباء کو بھی جاننا چاہیے۔ یہ تاریخ کی روشنی میں بیان کرنا اس لیے ضروری ہے چونکہ ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، ہم تصوف پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان موضوعات کو لے کر کے ہم ضرور آئیں گے کیونکہ یہ معاملہ حق و باطل کا ہے، اور یہ تحقیقات کیے بغیر آپ تصوف کو اچھے سے سمجھ نہیں سکتے اور حق کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ گرچہ یہ تاریخ کی بات ہے لیکن ضرورت ہے اس بات کو اجاگر کرنے کی اور ہم لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی، چونکہ اگر تاریخ چھپ گئی تو کربلا بھی چھپ جائے گا، کربلا چھپ گئی تو سیرت مصطفیٰ بھی چھپ جائے گا، تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، اور ایک صرف نام نہاد کا ایک اسلام بچے گا جو مارکیٹ میں اسلام ہے، اور وہ کیا ہے وہ آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ سنن نسائی شریف سوانح حیات امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جلد اول صفحہ نمبر 30 پر لکھا ہے کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں ملک شام گئے تو وہاں یہ محسوس کیا کہ لوگ معاویہ سے تو محبت کرتے ہیں مگر حضرت علی علیہ السلام سے عداوت رکھتے ہیں، اور بدگوئی کرنے سے بھی باز نہیں آتے، غلط سلط بولتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مناقب پر مشتمل کتاب الخصائص مناقب المرتضوی تالیف کی۔ دیکھیے یہ اللہ والے لوگ تھے، جہاں پر اس کی ضرورت سمجھتے تھے کتابوں سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ آج ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنے دانستہ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو ان باتوں کو بتائیں اور مولا علی کے شان کو واضح کریں۔ جہاں پہ لوگ حق اور باطل کو ملانے میں لگے ہیں، مولا علی اور معاویہ کو برابر کرنے میں لگے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب دیکھیے اس کی تالیف کے بعد آپ نے اسے دمشق کے جامع مسجد میں لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ یہ کتاب جب لکھی انہوں نے تو اس کی تالیف کے بعد آپ نے دمشق میں جامع مسجد میں رکھا اور لوگوں کو اس کو پڑھ کر سنایا۔ یہ کتاب وہاں کے لوگوں کے نظریات کے خلاف تھی، کنسیپٹ ہی وہاں کا الگ تھا، چونکہ وہاں کے لوگ تو الٹا ہی بولتے تھے، مولا علی کے خلاف لوگ بولتے تھے اور معاویہ سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ تو جب یہ کتاب وہاں پر پڑھی گئی تو ان کے نظریات کے خلاف لگی، اس لیے وہ لوگ مشتعل ہو گئے، مطلب کرودھت ہو گئے، آکروشت ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور ایک شخص نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ معاویہ کی فضیلت کے بارے میں بھی کوئی حدیث سنائیے۔ کیا مطالبہ کیا کہ مولا علی کے بارے میں تو اتنا سنایا ہے، کتاب لکھ کے سناتے ہیں آپ، ذرا معاویہ کے بارے میں بھی کچھ سنائیے، چونکہ سب تو چاہنے والے تھے۔ تو آپ نے جواب دیا، کیا معاویہ اس پر راضی نہیں کہ ان کا معاملہ برابر ہو جائے، چاہ جائے کہ ان کی فضیلت بیان کی جائے؟ یہ بات سن کر لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ اس جملے میں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ معاویہ کی بخشش ہو جائے تو وہی بہت بڑی بات ہے،
اور آپ اس کے بارے میں حدیث اور منقبت سننے کے لیے تیار ہیں ہم سے، اور میں اس کے بارے میں تعریف بیان کروں آپ سے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو یہ بات سن کر کے لوگ آگ بگولا ہو گئے اور آپ کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، مار پیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس واقعے سے آپ کو شدید ضربیں پہنچی، شدید تکلیف پہنچی، شدید چوٹ پہنچی۔ خدام آپ کو مسجد سے اٹھا کر گھر لے آئے۔ آپ نے انہیں فرمایا مجھے ابھی مکہ پہنچا دو۔ دیکھیے حق بولنے کا انجام کتنے زمانے سے جھیلنا پڑتا ہے اللہ والوں کو، تاکہ میرا وصال مکہ میں یا اس کے راستے میں ہی ہو۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ مجھے ابھی مکہ پہنچا دو تاکہ میرا وصال راستے میں ہو جائے، اور اس کے بعد ان کا وفات بھی راستے میں ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرقۃ الاحباش صفحہ نمبر 104 پر بھی یہی بات لکھا ہے کہ معاویہ کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ امام الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بستان المحدثین صفحہ نمبر 321 پر بھی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ معاویہ کے لیے یہی کافی ہے کہ برابر سرابر چھوٹ جائے، ان کی مناقب کہاں ہیں؟ مطلب وہی واقعہ جو ہمیں اوپر بیان کیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے امام الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان کے جملے کا ذکر کیا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں محترم، کوئی من گھڑت نہیں ہے، سب مستند دلائل کے ساتھ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں، اور آپ اس پر ضرور غور کیجئے گا۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری باب 10 کتاب الفتن صفحہ نمبر 286 پر بھی یہی لکھا ہے کہ معاویہ اس پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو برابر سرابر چھوڑ دے، بجائے اس کے کہ وہ ایک اجر کی امید رکھتا ہو۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلہ میں صفحہ نمبر 128 پر لکھتے ہیں معاویہ کے پیچھے کثیر مخلوق ایسی رہی جو اس سے محبت کرتی تھی، اس کے بارے میں غلو کرتی تھی اور اس کو فضیلت دیتی تھی، پرائرٹی دیتی تھی، یا تو اس لیے کہ انہوں نے ان پر سخاوت، علم اور عطا سے بادشاہی کی تھی، اور یا اس لیے کہ وہ شام میں اس کی محبت پر پیدا ہوئے تھے اور اس پر ان کے اولاد نے تربیت پائی اور ان کی نشو و نما ناسبیت پر ہوئی تھی۔ ہم خواہش نفس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جلد اول صفحہ نمبر 49 پر لکھتے ہیں فن تاریخ و روایت پر جو خارجی اسباب اثر کرتے ہیں ان میں سب سے بڑا قوی اثر حکومت کا ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کو ہمیشہ اس پر فخر کا موقع حاصل رہے گا کہ ان کا قلم تلوار سے نہیں دبا۔ حدیثوں کی تدوین بنو امیہ کے زمانے میں ہوئی، جنہوں نے پورے 90 برس تک سندھ سے ایشیاء کوچک اور اندلس تک مساجد جامع میں آل فاطمہ علیہ السلام کی توہین کی، اور جمعہ میں سر ممبر حضرت علی علیہ السلام پر لان تان کا حلوایا، سینکڑوں ہزاروں حدیثیں معاویہ کے فضائل میں بنوائے۔ عباسیوں کے زمانے میں ایک ایک خلیفہ کے نام بنام پیش گوئیاں حدیثوں میں داخل ہوئی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ این اسی زمانے میں محدثین نے اعلانیہ منادی کر دی کہ یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں، کیا کیا نہ کروایا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المنار المنیف فی الصحیح والضعیف میں صفحہ نمبر 109 اور 110 پر احادیث موضوعہ کے علامات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہیں گڑھی گئی احادیث میں وہ احادیث بھی ہے جو بعض جاہل سنیوں نے معاویہ بن ابو سفیان کے فضائل میں بنائی ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کی فضیلت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ صفحہ نمبر 400 پر یہی کہتے ہیں کہ انہی میں سے وہ احادیث ہیں جو بعض جاہل سنیوں نے فضائل معاویہ میں بنائی ہے۔
امام اسحاق بن راویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ فضیلت معاویہ میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیر الاعلام النبلا صفحہ نمبر 7 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے ساتھ تھے۔ ایک دن انہوں نے اذان کہی تو خطیب کھڑے ہو کر معاویہ کی شان میں تعریف کرنے لگا، تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور خاک کی ایک مٹھی بھر کر خطیب کے منہ میں ٹھونس دی۔ کیا ہی مزیدار واقعہ ہے۔ اسی روایت کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اپنی کتاب عظمت صحابیت اور حقیقت خلافت صفحہ نمبر 467 پر بھی لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے محترم کہ اس زمانے میں بھی معاویہ کی تعریف کرنے والے لوگوں سے یہ لوگ خلاف تھے، خفا تھے، یہاں تک کہ ان کے منہ میں مٹی بھی ٹھوس دیا کرتے تھے۔ کیا ہم لوگوں کا کچھ حق نہیں ہے؟ ہم ٹھوس تو نہیں سکتے لیکن حق بات آپ تک پہنچا تو سکتے ہیں۔ اب آئیے اس روایت کی حقیقت جانتے ہیں جو ترمذی شریف سے بیان کی جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کون کون سی باتیں ہیں ذرا اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو دعا دی کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا اور لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دے۔ دیکھتے چلیے کیسی کیسی حدیثیں بنائی گئی ہیں، ذرا سن کر کے بھی ہنسی آئے گی کبھی کبھی۔ آئیے دیکھتے ہیں دلائل کی روشنی میں کہ ائمہ کرام اور شارحین نے اس حدیث کے تعلق سے کیا کہا ہے۔ جو حدیث ابھی ہم نے اوپر پڑھی ہے اس کا ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ شرح ترمذی شریف میں جلد 7 صفحہ نمبر 361 پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ غریب ہے۔ کون حدیث؟ جو ہم ابھی اوپر بتائے کہ معاویہ کو دعا دی رسول پاک نے کہ اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ رسول پاک نے معاویہ کے لیے یہ دعا دی۔ اب دیکھیے ترمذی شریف میں ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ عمرو بن واقد نامی راوی کو ضعیف قرار دیا گیا، راوی کو ضعیف قرار دیا گیا۔ حدیث بھی غریب ہے اور راوی بھی ضعیف ہے، مانے معاملہ بالکل غربت اور ضعیفی کا آ گیا۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے صاحب شرح سنن ترمذی مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب کتاب تحفۃ العلمی شرح ترمذی شریف جلد ہفتم 441-442 پر لکھتے ہیں کہ معاویہ کے فضائل میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کے مخالفین بہت تھے تو انہوں نے معاویہ کو حد سے بڑھایا اور ان کے فضائل میں حدیث گڑھی۔ پھر مفتی احمد پالنپوری صاحب نے اس حدیث کے معاویہ کو ہادی مہدی بنا کے تعلق سے امام ابن عبد البر کے الفاظ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نہ ہی عبد الرحمن بن ابی عمیرہ کی صحابیت صحیح ہے اور نہ ہی اس حدیث کی سند صحیح ہے، یعنی یہ حدیث جھوٹ ثابت ہوتا ہے۔ امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں کتاب العلل صفحہ نمبر 382 پر کہ یہ ہادی و مہدی روایت بیان کرنے والا ابن ابی عمیرہ ہے اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی ہے، یعنی بنا سنے ہوئے بیان کر دیا۔ اللہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تقریب التہذیب صفحہ نمبر 593 پر کہتے ہیں کہ یہ حدیث معاویہ ہادی و مہدی بیان کرنے والا عبد الرحمن بن ابی عمیرہ ہے، اس کی صحابیت میں اختلاف ہے، یعنی یہ حدیث جو بیان کر رہا ہے وہ صحابی ہی نہیں۔ اللہ۔ امام ابن عبد البر نے کتاب الاستیاب فی المعرفۃ الاصحاب میں صفحہ نمبر 843 پر اس ہادی و مہدی والے روایت کے تعلق سے کہا ہے کہ روایت بیان کرنے والا عبد الرحمن بن ابی عمیرہ اس کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہے اور یہ حدیث مضطرب ہے اور اس کی سند صحیح نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی ڈگری نہیں۔ کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ
حصہ ششم صفحہ نمبر 435 پر بھی اس حدیث ہادی و مہدی بیان کرنے والے عبد الرحمن بن ابی عمیرہ کے تعلق سے بیان ہوتا ہے کہ ان کی بیان کردہ حدیث مضطرب ہے، نہ تو ان کی روایت کردہ حدیث صحیح ہے اور نہ ان کا صحابی ہونا ثابت ہے۔ کتاب تحفۃ الحوزی شرح ترمذی شریف صفحہ نمبر 341 پر محمد عبد الرحمن مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کرنے والا عبد الرحمن بن ابی عمیرہ کی صحابیت ثابت نہیں ہے اور اس روایت کی سند صحیح نہیں ہے۔ حافظ علاء الدین بن قلیت مغلطائی حنفی اپنی کتاب الانابہ الی معرفۃ الصحابہ میں کہتے ہیں صفحہ نمبر 23 جلد 2 پر اس حدیث بیان کرنے والے عبد الرحمن بن ابی عمیرہ کی صحابیت ثابت نہیں ہے، اس کی حدیث میں اضطراب ہے اور اس حدیث کی سند درست نہیں ہے۔ کتاب زہر الریحان صفحہ نمبر 69 پر کہ یہ ہادی مہدی والی روایت حدیث موضوع ہے، یعنی کہ گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ سامعین کرام، اب آپ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ جو حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو دعا دی کہ اے اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، اس سراسر جھوٹی اور گڑھی ہوئی حدیث ہے جو کہ مختلف اہل سنت کے کتب سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ بہت ہی افسوس ہوتی ہے ان باتوں کو سن کر اور سمجھ کر، ایسا لگتا ہے کہ بالکل کتنا گھوٹالہ اور کتنا مار پیچ ہمارے تاریخوں میں ہوا ہے۔ ہمارے اسلامی کتب میں اور ہمارے تاریخ اسلام میں اس قدر جو ہے بالکل گول مال ہوا ہے اور اس قدر بگاڑا گیا ہے حدیثوں کو اور روایتوں کو کہ بالکل بہت افسوسناک ہے، نہایت ہی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو سننے پڑھنے کے بعد حدیث کے بہت ساری چیزوں پر سے بالکل یقین گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ بہت ہی برا ہے۔ پھر بھی ہمارے پیر و مرشد حضرت سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو باتیں حق ہیں وہ حق ہیں، اور جو باتیں بعض بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ جو حدیثیں اللہ کے قرآن مجید سے میچ ہوتا ہو اس کو صحیح ماننا چاہیے، اور جو باتیں میچ نہیں ہوتی ہے اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ اور اس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ اس کی تصدیق اللہ والے ہی کرتے ہیں۔ ان سچی باتوں کو تصدیق کرنے کے لیے صاحب قرآن ہونا ضروری ہے، جو قرآن کا صحیح سمجھ رکھنے والا ہو اور جو اللہ والا ہو، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل ہو اور اللہ کی ولایت حاصل ہو۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے اوپر جتنی بھی چیزیں بیان کی ہیں، زیادہ تر جو تصدیق ہم نے کیا ہے اللہ والوں کے حوالے سے کیا ہے، لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ ان اللہ والوں کی باتوں کو زیادہ ماننا چاہیے بجائے اس کے کہ کسی دوسروں کی بات کو مانیں اور اپنے عقیدے کو صحیح رکھیں، اپنے عقیدے کو درست کریں اور جو حق ہے اس کا ساتھ دیں اور جو باطل ہے اس کے مخالفت کریں، اور شرکت میں آنا حق وہ باطل نہ کر قبول، حضرت علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ انہی مفاد اور انہی مقصدیت کے مد نظر رکھتے ہوئے ان تاریخی باتوں کو ہم لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ چلیے، یہ امیر معاویہ کے موضوع پر یہ دوسرا حصہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا جو حدیثوں سے متعلق تھی اور اس کے بارے میں جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہے اس سے متعلق تھی۔ اب اس موضوع کو ہم یہاں پر بند کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تیسرا پارٹ ہم لے کر کے آئیں گے، وہ ہوگا جو امام حسن کی جو صلح ہوئی تھی اس کے موضوع پر، کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح جو امیر معاویہ سے ہوئی تھی اس کی کیا حقیقت ہے۔ انشاءاللہ اس کو لے کر کے ہم تیسرے پارٹ میں آئیں گے۔ آج کے لیے بہت کافی ہے، یہ اس پر غور کیا جائے اور اپنے عقیدے کو صحیح کیا جائے۔ تو یہ کہنا ہم بھول گئے کہ یہ تحقیقات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور جو کر رہے ہیں، یہ ہمارے بہت اچھے محقق دوست سید صوفی ظہیر عباس قادری صاحب کے حوالے سے ہے، ان کی محنتیں اس میں شامل ہیں، لہٰذا ہم نے پہلے بھی ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور اس بار بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہر حصے میں ہم کریں گے۔ اور آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے، ہم لوگوں کے لیے دعا کریں اور اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو نیک سمجھ، نیک فہم اور نیک عقیدہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
कसीरन कसीरा हरफन हरफन अल्फन अल्फन दायमन अबदन।